نیزے کی نوک پر رکھا گیا. آج یہ جو عالم علم جو ہے یہ بھی اسی کی وہ نقل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، بازاروں میں لے کے پھر رہے ہیں، اور سنی حضرات بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بدبختی کی علامت ہے. یہ ہم کو جلسے کرنا ہے، فضائل سننا ہے، واقعات سننا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے نام پہ فاتحہ دلانا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کی طرح دین اسلام شریعت کی پابندی کرنا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر رکھ کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا. اب یہاں ہم کو دو نقطے ملتے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین بدماش وہ آپ کی شان میں گستاخی کیے کیسے؟ نوک نیزے کے ذریعے، نیزے کے نوک کے ذریعے. اور آج بھی کچھ گستاخ بے دین آپ کی گستاخی کر رہے ہیں نوک زبان کے ذریعے، کبھی نوک قلم کے ذریعے. تو فرق یہ ہوا کہ اس دور میں نیزے کے ذریعے گستاخی کی گئی، تو آج زبان کے ذریعے کی جا رہی ہے، نوک زبان سے. کبھی نوک قلم سے آپ کے شان میں غلط سلط باتیں لکھ دے کے گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہی میں شمار ہوں گے. اور ایک نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام حسین کی عظمت کو دیکھو. دشمنوں کے لشکر میں، دشمنوں کے درمیان میں جب آپ کے سر انور کو رکھا گیا تو کہاں تھا سر انور؟ تمام دشمنوں کے سروں سے بلند تھا. امام حسین بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، حق کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، تو سر کٹاتا ہے، سر تو کٹ جاتا ہے، کٹنے کے بعد بھی وہ نیچا نہیں ہوتا، بلند نہیں ہوتا جاتا. امام حسین کی شان دیکھی. جب یزید کے دربار میں آپ کے سر انور کو لایا گیا تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، سورہ کہف پڑھ رہے تھے. جب آپ کے سامنے سر انور لایا گیا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف، وہ جو غار والے 7 اولیاء اللہ ہیں، وہ ہماری آیتوں میں زیادہ حیرت انگیز آیت ہے، نشانی ہے؟ تو آپ کے سر انور نے کہا، جواب دیا کہ میرا واقعہ اصحاب کہف سے زیادہ حیرت انگیز ہے. کیوں بولیے؟ اصحاب کہف جو 7 اللہ والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، امت میں جو لوگ تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کی پناہ لیے، غار میں جا کے چھپ گئے، سو گئے، جان تو بچ گئی نا. لیکن امام حسین ایمان کو بچانے کے لیے کہیں غار میں جا کے نہیں چھپے، میدان میں گئے. لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اپنی جان دین اسلام کے لیے آپ نے قربان کر دی. تو یہ زیادہ حیرت انگیز ہے. وہاں ان کو ستانے والے کافر تھے، وہ 7 اولیاء اللہ کو، کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ. لیکن یہاں آپ کو ستانے والے غیر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں. یہ بھی یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے. جاننے والے جانتے ہوئے ایسا کی. چلو غیر مسلم اگر کرتے ہیں تو الگ بات تھی. تو اسی لیے آپ دیکھیے سر انور سے یہ آواز آئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایک کرامت ہے. شہید کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کر دیتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہادت میں اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے کہ آپ دیکھیے شہداء جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں سے فرمائے گا کہ تمہاری کچھ خواہش ہے کیا؟ اور بھی کچھ؟ تو جنتی بولیں گے اور کیا خواہش ہے مولا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ تو عطا کر دیا، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، جیسا چاہے رہ سکتے ہیں، اور تیرا دیدار بھی ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہم خوش ہیں، کوئی اور چیز کی ہم کو خواہش نہیں. پھر اللہ تعالیٰ شہداء سے فرمائے گا تمہاری کیا خواہش ہے؟ شہداء بولیں گے مولا یہ جنت میں ہم کو مزہ نہیں آ رہا ہے. آپ بولیں گے جنت میں سب کچھ ہے تو پھر دل کیوں نہیں لگ رہا؟ تو شہداء بولیں گے کہ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ تو دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم دنیا میں جا کے تیری راہ میں جہاد کریں گے، لڑیں گے اور اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دیں. کیوں میں یہ خواہش کیوں کریں گے؟ تو محدثین شارحین لکھتے ہیں کہ شہید کو بوقت شہادت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور وہ دیدار میں اس کو اتنا لطف ملتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے
کیوں نہیں یہ چاہتا کہ بھائی ایک جان کیا اگر 1000 جان بھی مل جائے تو میں بار بار شہید ہو جاؤں. وہ شہادت کی جو تکلیف ہے سر کٹانے کی وہ محسوس نہیں ہوتی. تو امام حسین کو اتنا بلند مقام ملا ہے. تو حاضرین غم ہم کو منانا ہے اہل بیت کی مظلومیت کا، لیکن ایسا ماتم نہیں کرنا. یہ ماتم یہ تماشا ہے. یہ ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مردہ ہو. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. زندہ ہے امام حسین قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں، اور حقیقت میں آپ اپنی جان قربان کر کے بظاہر چند سیکنڈوں کے لیے موت آ گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حیات جاویدہ عطا کر دی. وہ زندگی ہے کہ ایسی زندگی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اپنی زندگی بھی قربان کر دیں تو ویسا درجہ ملنا مشکل ہے. امام حسین کا وہ مقام ہے کہ شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا. ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، جب کسی بندے کے لیے اللہ کے پاس خاص ایک بلند درجہ طے ہو جاتا ہے اور اس درجے تک بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ ابتلاہ اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے، آزماتا ہے. فی جسدی، اس کے جسم میں بیماریاں آ گئے، او فی ولدہ او فی مالہ، اس کے مال میں آزماتا ہے، اولاد میں آزماتا ہے. بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا کرتا ہے. تو امام حسین کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا درجہ بلند مقرر کر کے رکھا ہے، اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے ان کو شہادت کا ہونا ضروری تھا. یہ اللہ تعالیٰ شہادت کے ذریعے ان کو بلند مقام عطا کیا. تو حاضرین امام حسین در حقیقت دین اسلام کو بچانے کے لیے کہ جو نظام یزیدی دور میں اسلام کے خلاف شروع ہو گیا تھا، اسلامی تعلیمات کے خلاف بادشاہ وقت جا رہا تھا، تو دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو ان کا اسلام ایسا ہے، خلاف شرع کام کر رہا تھا. تو حاضرین امام حسین کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور کرسی پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف فیصلے کرے. تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا، آپ نے حق کا اعلان کیا اور حق کے لیے آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی. اور اس کے بعد ہوا کیا، امام حسین کی شہادت کا پوری دنیا پہ بہت بڑا اثر پڑا. کیا ہوا، ایک انقلاب برپا ہو گیا، یزیدی سلطنت ختم ہو گئی. 1-2 سال کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا، برخاست ہو گیا. تمام لوگ بیعت توڑ دی. ائمہ نے کہا کہ اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی. تو لوگوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے سورہ محمد کی آیت تلاوت کی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. قریب ہے کہ تم کو اگر بادشاہت مل جائے زمین میں تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتہ داریوں کو ختم کر دو گے، کاٹ دو گے. اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. یعنی جو لوگ بادشاہ بن کر حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر فساد برپا کریں اور رشتہ داریوں کو ختم کریں تو ان پر لعنت ہے. تو یزید حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا اور زمین میں فساد برپا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، تو لعنت کا مستحق. تو حاضرین ایسا بدبخت شخص، ایسا شخص امام حسین نے جو انقلاب برپا کیا اس کی وجہ سے اس کی حکومت برخاست ہو گئی، لوگ اس کی بیعت توڑ دی. اور یہ یزید کون ہے؟ اس کے بہت برے کارنامے ہیں. امام حسین کو قتل کروا دیا، اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اور حتیٰ کہ نہ مکے کو چھوڑا نہ مدینے کو چھوڑا، کعبۃ اللہ پر حملہ کرا دیا ہے. کعبے مکے کے لوگ جب اس کی بیعت توڑ دی، معلوم ہوا کہ یہ شخص امام حسین کو ناحق قتل کر دیا، تو لوگ ڈرنے لگے کہ اگر ہم اس کی بیعت اگر اس پر قائم رہیں گے تو اللہ ہم پر عذاب نازل کرے. اس دور کے اہل اللہ کہنے لگے کہ فوراً بیعت توڑنا ضروری، ورنہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی. تو حاضرین ایک حوصلہ آپ نے دیا کہ کوئی ظالم اگر اسلام کے خلاف جا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہو،
تو تم اپنی جان قربان کر دینا، لیکن باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ امام حسین نے پیغام دیا ہے۔ تو حاضرین، یہ شخص یزید کعبۃ اللہ پر حملہ کرا دیا۔ جب مکے کے لوگ اس کی بیعت توڑ دی اور اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیے، تو اپنی فوج کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے لوگوں پر حملہ کرو۔ کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کئی صحابہ کو مار دیا گیا، اور حتیٰ کہ کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے گئے اور اس سے آگ نکلی، ایک پتھر ٹکرا کے کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل گیا تھا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد مدینے کے لوگ جب بیعت توڑ دی تو مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول جس کی فضیلت کا یہ عالم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے یا ان کو خوف دلائے، ڈرائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا۔ اس کی مٹی بھی شفا ہے۔ تو وہ مدینہ جس کے دیدار کے لیے مومن تڑپتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ایک مومن کی زندگی کی معراج ہے مدینے کا دیدار، اس شہر مقدس کو بھی وہ بدبخت نہیں چھوڑا۔ اپنی فوج روانہ کیا، کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، وہاں پر بھی کئی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، حتیٰ کہ اس کی فوج کے لوگ گھوڑے حضور کے مدینے میں مسجد نبوی میں باندھے، ممبر پر بھی گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ کافروں کے جیسا عمل ہے۔ حضرت غور کیجئے کتنا بدبخت تھا یہ یزید، اور لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، بعض گمراہ فرقے والے۔ اس کے بعد کیا؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، وہ اکیلے مسجد نبوی میں رہ گئے تھے۔ وہ ان کا بیان ہے کہ اس دوران، اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے تاریخ، کہ ہر نماز کے وقت حضور کے مزار سے اذان کی آواز آتی، پھر نماز پڑھنے کی بھی آواز آتی، تو آپ وہ آواز سن کر آپ نماز پڑھ لیتے۔ حضور کے دل کو کتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، اندازہ لگاؤ۔ حتیٰ کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ مدینے میں ایک آواز بھی اگر کوئی بلند کرا تو اس کے پورے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، پورے اعمال۔ خالی آواز بلند ہو گئی اگر بات کرتے کرتے، اگر وہ شخص پورا حضور کی مسجد نبوی میں یہ حال کر دے تو اس کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے۔